السلام علیکم، میں ہوں طارق بشیر اور آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں لے کے آئے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل خان صاحب کو، اور ان سے پوچھیں گے کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی استعفیٰ بھی دیا. انہوں نے جج بننا مناسب نہیں سمجھا 10 سال کی سروس کے بعد. یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہوئیں. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ شاہد صاحب. تھینک یو ویری مچ طارق صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ والد صاحب مجھے پتا ہے آپ کے پولیس میں تھے، تو ذرا اپنی لفظوں میں تھوڑا اس کو بتائیے ہمیں. بچپن میرا کھیل کود میں گزرا اور والد صاحب پولیس میں تھے. لوور مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، تو آئی ہیو نیور بین اے گڈ اسٹوڈنٹ. اچھا. میری صبح یا شام جو ہے وہ گراؤنڈ میں گزرتی تھی. کرکٹ بہت کھیلی، گلیوں میں بھی کھیلی، کلبس میں بھی کھیلی. پھر میں ہاکی کھیلی میں نے ڈویژن لیول پہ. اچھا. اسکواش بھی کھیلتا تھا. تو گراؤنڈ میں جانا میں نے وکیل بن کے چھوڑا. اس سے پہلے تک جاتے تھے. تو بس یہ نیور تھاٹ آف جوائن. اچھا، لا آپ نے کیوں کا انتخاب کیوں کیا؟ قانون کی تعلیم کسی نے آپ کو کہا یا کوئی انسپریشن آپ کے ذہن میں آئی؟ یہ بھی ایک لانگ جرنی ہے. جی. میں جب وہ کیا کہتے ہیں گرتے پڑھتے اپنی ایف اے جب میں نے کر لیا. چلیں اس سے پہلے تھوڑا سوری قطع کلامی، اس سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ جب آپ نے ایف اے کر لیا تو آپ نے آرمی بھی جوائن کی تھی، ذرا اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں. وہ کیا قصہ ہے؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ جب میں اتنا کیلنڈرا تھا اور ایف اے بھی جس طریقے سے کیا، تو میرے اوپر میرے والدین کی اور میرے ریلیٹیوز کی بہت زیادہ امیدیں نہیں تھیں. رائٹ. تو میں ایک جگہ گریجویشن کی تیاری کر رہا تھا، تو یہاں پہ لکشمی چوک میں ایک انگلش پڑھاتے ہوتے تھے، نیاز صاحب بڑے مشہور اچھا آدمی تھے. تو ان کے پاس تو وہاں پہ مجھے ایک دوست بن گیا. وہ مجھے آرمی کی بڑی اسٹوریاں سناتا ہوتا. اچھا. میرا بھائی آرمی میں ہے، میں بھی جا رہا ہوں. انفیکٹ ہی ٹک می فار دی ایگزامینیشن جو یہاں پہ پریلیمنری ہوتا ہے یہ فورٹرس کے پاس. ہاں جی. اس نے کہا کہ میں اپلائی کر رہا ہوں. ریکروٹمنٹ سینٹر یس. تو اس نے میرا بھی فارم فل کر دیا اور مجھے وہ ساتھ لے گیا دوستی میں کہ آپ بھی ہیں. تو وہاں پہ میں سلیکٹ ہو گیا، وہ بیچارہ رہ گیا. اچھا. تو دس واز این ایکسیڈنٹل، وہ کیا کہتے ہیں قسمت میں لکھا تھا. تو پھر میرا آئی ایس ایس بھی آ گیا یہاں پہ گجرانوالہ میں. تو وہاں بھی جا کے الحمدللہ کیونکہ کیلنڈرا تھا تو وہ ابسٹیکلز وغیرہ یہ تو اتنی مشکل نہیں تھی. کچھ کامن سینس کے انٹیلیجنس کے کوشچن تھے، وہ بھی کھلاڑی کی بہتری ہوتی ہے کامن سینس. تو بہرحال مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا اور مجھے 78th پی ایم اے کے لیے مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا. لیکن کچھ دیر بعد مجھے لیٹر آ گیا کہ آپ 20th OTS جوائن کر لیں. اچھا، یہ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ وہ چاہیں کسی کو کر دیں؟ وہ ان دنوں شارٹ کورسز ہو رہے تھے، تو شارٹ کورسز کے لیے ان کو آفیسر جلدی بنانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے وہ آفر کی. ادروائز انہوں نے کہا یہ 79th پی ایم اے میں چلے جائیں. میں نے مشورہ کیا تو افسر بننے کی جلدی تھی تو میں 20th OTS جوائن کر لیا. تو میں نے وہاں تقریباً 11 ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے. میں نے کوئی 10 ماہ کی وہاں پہ ٹریننگ کی. اچھا، 10 ماہ کی کر لیا؟ ہاں جی، 10 ماہ کی ٹریننگ کی. تو اس 10 ماہ کی ٹریننگ نے مجھے بہت ساری چیزوں میں جو میری ایکڈیمک ڈیفیشنسیز تھی نا وہ اس نے کور کی. اس میں آپ کو ڈسپلنڈ بنایا اس نے؟ ڈسپلن تو میں نہیں بنا اچھا. کیونکہ میں ڈسپلن نہیں تھا اس لیے میں پاس آؤٹ نہیں ہوا. میں تو پنشمنٹس پہ رہتا تھا، روز شام کو وہ پٹھو پہن کے تو وہ جاتا تھا، تو میں اس کی وجہ سے پاس آؤٹ نہیں ہوا. لیکن وہاں پہ جو میں نے کانفیڈنس گین کیا وہ یہ تھا کہ میں نے جیسے بتایا کہ میں ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تھا. تو ایک وہ احساس کمتری آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. جب آپ کالجز میں بھی جاتے ہیں، کچھ دوستوں میں پھرتے ہیں، تو کچھ گاڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں، کچھ بیوروکریٹس کے بیٹے ہوتے ہیں. تو
میں تب تک یہ سمجھتا ہوتا تھا کہ یہ کوئی ڈفرینٹ اسپیشی ہے اور ہم تھوڑی سی ڈفرینٹ اسپیشی ہیں. بٹ مجھے جب وہاں ٹریننگ میں نے کی تو ایک جیسے ماحول میں پاکستان کے ہر ٹاپ کالج اور اسکول کا بچہ وہاں پہ تھا, اسٹارٹنگ فرام پٹارو ٹو حسن عبدالیین اینڈ ایچسونیئنز اینڈ ایوری بڈی. جب ایک جیسے ماحول میں رہ کے میں نے ان سے کمپیٹ کیا تو میرا وہ احساس کمتری ختم ہو گیا. ایکوالٹی آ گئی آپ کے اندر. وہ مجھے ایک بلیف یہ آ گیا کہ میرے اندر جو ہے نا, میں صرف ایک لوئر مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوں اور یہ ایک بیوروکریٹ کے گھر پیدا ہوئے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے میرے میں کوئی چیز کم چیز نہیں رکھی. تو اس ٹریننگ سے اس کانفیڈنس کو میں نے, اگر وہاں پہ کمیشن تو میں نہیں لے سکا لیکن یہ کانفیڈنس لے کے میں لے گیا وہاں سے. اچھا, اس زمانے میں آپ بتا رہے تھے کہ جو کرنٹ آرمی چیف ہیں وہ بھی ادھر تھے لیکن وہ آپ سے سینئر تھے. نہیں, وہاں نہیں تھے اس وقت, کیونکہ یہ 6 ماہ کی ٹرم ہوتی ہے. اوکے. ہاں جی, ہمارے سے جو میرا 20th OTS تھا تو ہمارے سے اوپر والی ٹرم میں 19th OTS تھا اور نیچے 21st OTS تھا. ایک ٹائم پہ یہ 3 ٹرمز چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ 17th OTS مجھے ابھی پتا چلا کہ وہ 17th. اچھا, وہ کر کے جا چکے تھے. وہ کر کے جا چکے تھے. رائٹ. یعنی آپ کا کوئی آمنا سامنا نہیں, تو کوئی اس طرح کا نہیں ہوا. تو اچھا, وہاں پہ جب آپ تھے تو اس میں ڈسپلن کے ایشوز آپ بتا رہے ہیں کہ ڈسپلن کے ایشوز آئے تو آپ نہیں, لیکن ایک آپ یہ بات بتائیں کہ اس سے آپ ڈسہارٹ تو ہوئے ہوں گے, ڈپریس بھی ہوں گے کہ یار یہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکا تو واٹ نیکسٹ, اب اگلی جو چیز ہے اس میں میں جاؤں گا, پھر محنت کروں گا. تو یہ چیز آپ کے اندر کیسے, کیونکہ میں آئی بین واچنگ یو فار ایئرز اینڈ ایئرز, تو یہ جب آپ ایک چیز کرتے ہیں اس کو اگلا اسٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ؟ میں تو آپ کو بتایا بیسیکلی ایک اسپورٹس مین تھا. تو بینگ اسپورٹس مین, ہارنا اور دوبارہ سے کھیلنا اور فائٹ بیک کرنا, وہ تو میری سرشت میں تھا. لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر جو تھی وہ مجھے اپنے والد کی تھی اور مجھے اپنے پیرنٹس کی تھی, رشتہ داروں کی یہ تھی کہ وہ کیا کہیں گے. کیونکہ میں جس طرح کا میرا اکیڈیمک ریکارڈ تھا تو وہ میرے پہ تو بہت ساری امید نہیں رکھتے تھے. تو وہ شاید یہی سمجھتے تھے کہ انہوں نے رائٹ آف کر دیا, انہوں نے مجھے کر دیا ہوا تھا. والد صاحب کو ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ میرا بیٹا آرمی آفسر بن جائے گا. مجھے سب سے زیادہ خوف تھا کہ میں انہیں فیس کیسے کروں. ہی واز کوائٹ ڈسہارٹنڈ. تو مجھے صرف میری یہ پریشانی تھی اور کوئی پریشانی نہیں تھی. تو بہرحال جب میں آیا, آتے ہی میں نے ان چیزوں سے جب میں فیس کر کے تھوڑا سا باہر نکلا تو آپ نے ایجوکیشن دوبارہ ریسٹارٹ. میں نے بس اس وقت BA کے پرائیویٹ جا رہے تھے ایڈمیشن, تو میرا ایک کزن تھا, اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار مجھے اس میں وہ فارم شام لا دو تو میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اس نے فارم لایا, میں نے وہ اسلامیات, فزیکل ایجوکیشن, اسٹیٹسٹکس 2-3 سبجیکٹ رکھے, وہ پڑھائی شروع کر دی. وہ ساری رات میں پڑھتا تھا, دن کو پھرتا تھا, کرکٹ بھی کھیلتا تھا. تو وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں میری گریجویشن کلیئر ہو گئی. تو وہ میرا جو گیپ یا ڈپریشن کا وہ جو تھا میں اس سے کور ہو گیا. اس کے بعد ایک ریئلائزیشن مجھے اس ساری چیز میں یہ ہوئی کہ میرے والد صاحب نے ڈیورنگ سروس لا کیا تھا. جی. تو مجھے کہیں یہ ہوا کہ اگر میں لا بھی نہیں کروں گا تو جنریشن ہماری جو ہے وہ ریورس جائے گی پروگرس کرنے سے. تو اگر میں ایسے کروں گا تو میرا بیٹا پھر اس سے پیچھے چلا جائے گا. تو آئی شوڈ ڈو سم تھنگ مور دین وٹ مائی فادر, equal to what my father had done in his life. تو وہ میں نے آتے ہی there was no second thought, میں نے لاء کالج میں ایڈمیشن لے لیا. تو اس کے بعد لاء کالج میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارم. لاء کالج میں آپ کے استاد بھی نفیر صاحب تھے, نفیر ملک صاحب. وہاں پہ یہ پہلا لاء کالج تھا جو پرائیویٹ لاء کالج تھا پاکستان نہیں, یہ تھا پنجاب پنجاب لاء کالج واز دی فرسٹ ایفیلیٹڈ پرائیویٹ کالج ود پنجاب یونیورسٹی. اور اس میں جتنے اس وقت کے تھے نا بڈنگ لائرس وہ وہاں پڑھا رہے تھے. منصور علی شاہ صاحب بھی تھے. منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لینڈ لاز پڑھایا. نفیر ملک صاحب نے ایویڈنس ایکٹ پڑھایا.
اور یہ پاکستان لاء کالج کے جو ہیں اس وقت ہمایوں احسان صاحب جو یہ بھی ہیں پڑھاتے تھے. یہ بھی وہاں پڑھاتے تھے. سو یہ سارے جو ہم سے 1 یا 2 ٹرم سینئر تھے وہ سارے اس وقت وہاں پہ پڑھا رہے تھے. تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا. تو اچھا پھر اس کے بعد اب آ جاتے ہیں, آپ نے پریکٹس سٹارٹ کی. تو پریکٹس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے ویری سلو پروسیس. اگر آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو, فیملی کے اندر کوئی لاء میں نہ ہو, تو اس کو آپ بتائیں کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے اوور کم کیا, اور کیسے آپ نے سمجھا کہ میں اس کے اندر ایکسیل کر جاؤں گا. کیونکہ آپ بھی نا, میں نے I've actually observed you کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ایک سرا آتا ہے, آپ اس کو پکڑ کے تو آپ ہمیشہ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں کوائٹلی, بڑا سائلنٹلی, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اینڈ دین یو گیٹ سم ویئر, اور وہ بھی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی اتنی بڑی تو یہ اچیومنٹ شاید نہیں ہے, بٹ دین یو بلڈ آن اٹ. یہ آپ ذرا اس کو اپنے الفاظ میں بتائیے کہ کیسے. میں اب لاء کرنے کا تو میرا پروگرام بن گیا تھا, میں کرنا چاہتا تھا, لیکن پریکٹس کرنے کی ابھی میرے ذہن میں ایسی کوئی خواہش یا پروگرام نہیں تھا. لیکن جب میں نے LLB کے ایگزام دیے تو FEL اور LLB کے دوران میں نے مختلف جگہ جابس کے لیے بھی اپلائی کیا. میں نے اپریزر کسٹمز کے لیے بھی اپلائی کیا, جو ایک لوور مڈل کلاس فیملی کی تو ہاں فٹافٹ. وہ ہماری دادی بھی دعا کرتی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تینوں نوکر کرے. میں تب مذاق میں انہیں کہتا تھا دادی دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں مالک کرے, نوکر کیوں کرے. تو وہ اپلائی کیا, لیکن میں نے پھر بہت سارے انٹرویوز بھی دیے, بٹ فائنلی آئی ریئلائزڈ میرے والد صاحب مالک ہی بنو, اپنی سیلف امپلائڈ ہو جاؤ. میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا کہ میں افسر بنوں. اچھا. تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ تم, جب میں بھی LLB کے ایگزام دے رہا تھا, کہ تم CSS کرو, میں تمہیں نئی گاڑی لے کے دوں گا, اور جتنی دیر CSS کی تیاری کرو گے تمہیں اتنی پاکٹ منی دوں گا. اچھا. آئی اسٹارٹیڈ. میں ادھر قائد اعظم یہ جو لائبریری جو مال پہ ہے وہاں پہ جانا, وہاں پہ وہ سارے بڑے لوگوں نے ایگزام وہاں پہ جا کے میں نے کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ دوستیاں ہوئیں ان لوگوں سے, کچھ وہ بھی آتے تھے جو CSS کر جاتے تھے, کچھ کر رہے ہوتے تھے, وہ سارے مڈل کلاس فیملی کے زیادہ لوگ ہوتے. تو جب ان کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا, جو کر گئے ہیں جو آگے ہیں, تو پھر مجھے کریوسٹی ہوئی کہ آپ افسر بن کے آپ کا ایک وہ سوشل سٹیٹس تو ایلیویٹ ہوتا ہے, فائنینشلی اکنامکلی آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو مجھے وہاں پہ یہ ریئلائز ہوا کہ اگر آپ لوئر مڈل کلاس سے جاتے ہیں تو دوسرے طریقے کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. تو وہ میرا جب LLB کا رزلٹ آ گیا تو میں نے والد صاحب نے مجھے آبزرو کیا کہ یہ اب لائبریری نہیں جا رہا. تو مجھے کہتے ہیں کہ تم تیاری نہیں کر رہے CSS. میں کہا جی میں نے پریکٹس کرنی. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے وہ اعتزاز احسن صاحب علی نا ایگزامپل کوٹ کی کہ ہی ٹاپڈ سول سروس چھوڑ گئے, سول سروس انہوں نے جوائن نہیں کی, انہوں نے کہا ڈونٹ وانٹ ٹو پلیج مائی ایبلٹیز. تو میں نے کہا جی میں اب والد صاحب ناراض تھے, خاموش ہو گئے. ناراضگی تو تھی لیکن خاموش ہو گئے. تو ایک دن میرے کزن نے پوچھا ان سے کہ یہ نہیں کر رہے CSS کی تیاری. تو انہوں نے, میں بھی سامنے بیٹھا تھا, تو تنزن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کہندا میں اعتزاز احسن بننا. اچھا. ہی ڈڈ ناٹ, وہ خوش نہیں تھے میرے اس فیصلے سے. میں فائنلی جب میں فائنانس سیکٹری کا الیکشن جیتا ہوں نا, تو ہی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے تو میرے ساتھ الیکشن لڑا, تو وہ میرے الیکشن والے دن پورا دن وہاں پہ بیٹھے. تو اچھا تھے وہاں پہ بیٹھے دعائیں کرتے رہے اور لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتے رہے. تو دیٹ ڈے ان کا رول ہے ویسے, اس کا مطلب ان کی کم از کم دعائیں اور خواہشات وہ آپ کے لیے ہمیشہ رہی ہیں. کچھ میں ڈفرینٹ کروں. وہ پھر انہوں نے جو ہے نا, مجھے جب میں فائنانس سیکٹری بنا ہوں نا, تو انہوں نے مجھے وکیل ایکسیپٹ کیے. اچھا. دین ہی یوز ٹو انٹروڈیوس می کہ میرا بیٹا وکیل ہے. اچھا اچھا. اس سے پہلے سیریسلی نہیں لیتے تھے. پہلے انہوں نے دیکھے ہوئے تھے کچہری میں وکیل. تو میں صبح جب 9-10 بجے گھر سے نکل کے جاتا تھا تو مجھے ڈانٹ پڑتی تھی, اور سنس ہی واز ان پولیس تو وہ along with تو وہ مجھے پڑھتی تھی, اور والدہ کو بھی کہتے
ਇਹਨੇ ਘੱਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾइंट के रहना वास्ते, 9 बजे घरों निकलता। मैंने समझाना जी मैंने हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं नहीं करता। उनको नहीं समझ आती थी, लेकिन फाइनली जब मैं फाइनेंस सेक्रेटरी बना तो देन ही एक्सेप्टेड मी एज ए लॉयर। अच्छा, फाइनेंस सेक्रेटरी भी जब आप बने, मुझे याद है उस वक्त आपके बड़ा थिन मार्जिन था, और वो आप कह सकते थे कि बन भी सकते थे, नहीं भी बन सकते थे। तो वो जब आप, वो एक मैं समझता हूँ कि आपका शायद एक स्प्रिंग बोर्ड था, जो अगर ना होता तो शायद आप उससे आगे कॉन्फिडेंस गेन ना कर पाते। वैसे मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ना आपका काम मेहनत करना है, और जैसे भी आपने कहा कि कोई चीज़ हाथ आ जाए तो मैं उसके पीछे शुरू हो जाता हूँ, ऐसे ही। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मैंने इलेक्शन क्यों लड़ा। तो मैं एक दिन, एक मेरा पुराना क्लास फेलो मुझे मिला, वो कहता है यार मैं हाई कोर्ट गया था, मैं 5-6 साल 7 साल तो हो गए थे प्रैक्टिस करते। तो वो कहता है जी कि मैंने उधर 2-3 वकीलों से पूछा कि यार इधर वो शाहिद जमील मेरा क्लास फेलो वो प्रैक्टिस करता है, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं, हम तो नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो वो बात कहीं ना मुझे थोड़ी सी चुभ गई। अब मैंने कहा कि मैंने ना इलेक्शन लड़ना है, मैं जिससे भी, आपने भी रियलाइज़ किया होगा, आप भी मेरे दोस्तों में थे जिनको मैं कहा मैं इलेक्शन लड़ना हूँ, मुझे सीरियस ही नहीं लगता हाई कोर्ट का तो नहीं, लेकिन हम आपके जज्बे के जरूर फैन थे, लेकिन इस पे हम कन्विंस नहीं थे कि वो जीत भी पाएंगे, जीत भी सकते हैं सर। तो वो मैंने जब मेरा मकसद सिर्फ लड़ने का ये था कि मैंने हार तो जाना है, लेकिन हाई कोर्ट में कोई जाके पूछेगा कि शाहिद जमील कोई वकील है, तो वो लोगों को पता होगा कि ये अभी रिसेंटली इलेक्शन आ रहा है। तो वो दिस वाज द सोल पर्पस, कंटेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मैं उसी तरह शुरू हो गया एक वकील के पास चैम्बर में, जब थोड़ा सा मेरा इलेक्शन बना तो मेरे दोस्तों ने मुझे ज्वाइन करना शुरू कर दिया। सो मच सो मेरे उस्ताद हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हाफिज़ तारिक नसीम साहब। हाफिज़ तारिक नसीम साहब इलेक्शन प्रोसेस में बहुत एहसान करते थे जाके किसी को वोट डालने का। अच्छा। ही वुड नेवर किसी के लिए वोट मांगते नहीं थे, वो कैंपेन में नहीं होंगे, मांगते नहीं थे। तो वो जब मैं थोड़ा सा कंटेस्ट में आ गया और लोगों ने, तो एक दिन हाफ़ साहब ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया, उन्होंने कहा यार मैं जिथे चाहना हूँ, कहते तेरा शागिर्द इलेक्शन लड़ रहा है तो तू ਉਹਦਾ वोट क्यों नहीं मांगता पे। अच्छा। फिर मुझे कहते हैं कि यार हुन जो मर्जी हो जाए, हुन तू इलेक्शन जितना। दैट डे आई रियलाइज, मैं कहा अब मैं जीत सकता हूँ इलेक्शन। और फिर आपने ऑफिस भी अपना, थोड़ा मूव ऑन करते हैं इससे, फिर आपने अपना ऑफिस भी बना लिया, और वो भी एक टफ डिसीजन होगा कि ऑफिस भी बना लेना। अभी आपके पास कोई इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, और फिर उसके बाद आप टैक्स के मैटर्स भी आप करना शुरू हो गए। उसका बताइए कि वो कैसे हुआ था। ऑफिस हमने 2-3 दोस्तों ने मिलके जूनियर वो सीनियर के साथ काम किया, नॉट हाफिज़ तारिक नसीम साहब, एक और सीनियर थे, उनके पास कॉर्पोरेट किया। तो वो फिर वहाँ से कुछ वजह से मैंने कहा यार अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। वो हम तीनों ने मिलके हाफिज, वो डॉक्टर खालिद रंजा साहब के साथ, उनके साथ आप वहीं थे, वहाँ पे हमने एक छोटा सा बना लिया ऑफिस और शुरू कर दिया। चलता रहा काम, ये फाइनेंस सेक्रेटरी में बन गया। वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो एक स्प्रिंग बोर्ड था फाइनेंस सेक्रेटरी बनना। तो फाइनेंस सेक्रेटरी बन के जो है वो अगेन वहाँ पे मैं शायद किसी ग्रुप से, एस्टेब्लिश ग्रुप से नहीं था, मुझे वो ओनरशिप बाद में, लेकिन आप राना मशहूद ग्रुप, वो फिर हमने एक फॉर्म कर लिया। मेरे इलेक्शन जीतने के बाद वो एक हमारा ग्रुप बन गया। फिर हमने 2-3 इलेक्शन लड़े भी। मशहूद साहब खुद भी मशहूद साहब भी सेक्रेटरी हुए, राना ज़िया उसमें है, वो प्रेसिडेंट हुए, और भी। तो बल्कि हमारा ग्रुप उस वक्त जो था वो आजकल का जो ग्रुप है जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, उनके पैरेलल था एहसन भून और आज़म नज़ीर तारक। हम पैरेलल थे उस वक्त, एक दूसरे के मुखालिफ। बल्कि हमने उनके साथ एक मुआहदा भी किया था कि एक इलेक्शन हमने छोड़ा कि अगला इलेक्शन हमारा सेक्रेटरी होगा तो वो उनका होगा। वो उसमें भी एक एडजस्टमेंट चलती रहती है, बैड टेस्ट हुआ उसमें, लेकिन एनीवेज वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो वो
اور ہمارا گروپ بھی بن گیا. تو میں اس میں مجھے کوئی ایسی اونرشپ وہاں سے نہیں مل رہی تھی, بڑے گروپس میں سے میں نہیں تھا یا ان کی سپورٹ نہیں تھی. تو میرا تھوڑا سا وہاں پہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہمارے صدر تھے, طاہر منیر ملک صاحب تھے. تو طاہر منیر ملک صاحب ڈاکٹر صاحب کے زیادہ کلوز تھے, وہ ایک شریف آدمی بن گئے تھے ہمارے وائس پریزیڈنٹ. تو وہ سمجھتے تھے کہ آپ ایک بڑے ٹف سے فائنانس سیکٹری تھے, آپ چیک سائن نہیں کیا کرتے تھے, آپ کی بڑی شکایتیں آتی تھی, یہ کیا قصہ ہے؟ میں اسی طرح پہ آ رہا تھا. تو میں نے پھر تھوڑا سا بیٹھ کے رولز پڑھے, دیکھا کہ میں فائنانس سیکٹری کی کیا پاورز ہیں. اور تو وہ پھر میں نے تھوڑا سا, وہ ایک ہوتا تھا کہ پرچی پہ لکھ کے ڈاکٹر صاحب بھیج دیتے تھے کہ یہ وہ ایک فنڈ ہوتا تھا جس میں غریب وکیل کو اس کو اتنے پیسے دے دو, اس کو یہ کر دو. تو میں اس کے اوپر ایک آبزرویشن ڈال دیتا تھا کہ اس کی وہ بناؤ, نوٹنگ بناؤ, اور ڈاکٹر صاحب کے اس پہ سائن کراؤ کہ ہی ہیز ریکمینڈیڈ فار پیمنٹ آف دس. اچھا, تو ڈاکٹر خالد رانجھا جو تھے وہ تھوڑے سے انوائے بھی ہوئے. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب جو تھے وہ پھر ایک دن مجھے انہوں نے اپنے دفتر بلایا. پھر ایک دو اور واقعات ایسے ہوئے جس میں میں نے پرنسپل سٹینڈ لیا. وہاں پہ وہ جب ایگزیکٹو بنا رہے تھے تو وہاں بھی انہوں نے مجھے کہا کہ یا 2-4 نام جو تم نے دینے ہیں وہ دے دو ایگزیکٹو کے. وہ الیکٹڈ نہیں ہوتی وہاں پہ, نامینیٹڈ ہی ہوتی. تو وہ 50 بندوں کے الیکٹڈ تھے جس میں 2-4 میرے سے مانگ رہے تھے. میں نے رول پڑھے اور ان کو بتایا. میں نے کہا جی یہ جو ہے نا وہ منیمم اتنی ہو سکتی ہے, تو اس کو میکسیمم کو آپ اتنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میکسیمم آپ ہاں وہ آپ 400-500 ایگزیکٹو کے ممبر بنا دیں. تو اور اس میں بھی پرپورشنیٹلی آپ کریں کہ کتنے بندے کون نامینیٹ کرے گا. تو وہاں پہ وہ بھی ان کو لڑائی. تو مجھے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے چیمبر بلایا. تو مجھے کہتے ہیں کہ سیدھا ہی سامنے بٹھا کے کہتے ہیں تیرا مسئلہ کی ہے. اچھا. کہا جی میرا مسئلہ کچھ نہیں ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ الیکٹ ہو کے پریزیڈنٹ بنے, میں بھی الیکٹ ہو کے فائنانس سیکٹری بنا. تو پھر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے, کہنے میں سمجھ آ گئی تھی. پھر دوستی ہو گئی آپ کی, پھر میری دوستی ہو گئی, پھر ڈاکٹر صاحب سے دوستی ہو گئی. اور پھر آپ ٹیکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آپ لیگل ایڈوائزر بھی اپوائنٹ ہو گئے. نہیں, وہ اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری. میں پھر ڈاکٹر صاحب وہ مشرف کی کیبنٹ میں چلے گئے, وہ منسٹر بن گئے, کو ہو گیا اس کے دوران. تو پھر وہ بار میں سے انہوں نے ایک نمائندہ ساتھ لے کے, تو مختلف باروں کو وہ وزٹ کرتے تھے, انہیں کتابیں دیتے تھے, اور تو وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے. تو مجھے وہ پھر انہوں نے جب دوستی کے بعد میں کہتے ہیں یار تو مٹیریل نہیں ہے یہ کرمنل اور سول لا والا, یہ تو کچھ ٹیکس کارپوریٹ کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیسٹن کیا ہوتا ہے کچھ چیزوں کے لیے, اور کچھ آپ کے جو آپ نے جہاں جانا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو آپ کنسیو کریں, اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذہن میں ڈال. لیکن سر قطع کلامی, لیکن یہاں پہ بھی نا میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہاں پہ بھی نا آپ کو بالکل ایک سرا ہی ملا تھا. یعنی کہ آپ لیگل ایڈوائزر بنے, وہ فائلوں کے ڈھیر دے دیے انہوں نے, وہ چھوٹے چھوٹے میٹرز آپ نے یو ڈائیوڈ انٹو دوز فائلز, اور آپ ان کو کرنا شروع ہو گئے ایز اف کہ وہ پتہ نہیں کیا تھا. اور ویسے سوری میں ابھی تھوڑا ایک اور چیز بھی پوچھ لوں کہ آپ کی اہلیہ ہماری بھابھی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. ہاں جی, تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا میرے خیال میں ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹر تھا آپ کی لائف میں. بہت بڑا فیکٹر. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ورکنگ ویمن سے شادی کرنا ہے, وہ میری سیکنڈ کزن ہی ہے. تو ون آف دی ریزن واز, میں نے جب اپنا بچپن دیکھا, میں نے بتایا کہ میں آئی واز نیور اے گڈ اسٹوڈنٹ. تو وہ ہم اپنی والد صاحب تو پولیس میں دن رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی, والدہ ہاؤس وائف تھی, تو ان کو ہم نے بڑے آرام سے چکر دے دینا, پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تسلی دینا, وہ تسلی میں خوش ہو جاتے ہیں. تو میں نے جب یہ وکالت کا پروفیشن جوائن کیا تو میں نے کہا کہ میں بچوں کو تو میں ٹائم نہیں دے سکوں گا, اینڈ آئی ہیو ٹو ہیو اے پروفیشنل لیڈی بینگ اے وائف جو میرے بچوں کا خیال رکھے اور ان کو پڑھا سکے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ, بلکہ آج بھی میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ ایک لیٹ کمر ہے,
وہ HSN میں ہی از ان 8th کلاس. اچھا ماشاء اللہ. تو آج بھی وہ پرائمری ڈیوٹی ان کی یہی ہے کہ وہ اس کو ہوم ورک کرانا پڑھانا. اچھا ابھی بھی. اس کو یس اپنا کلینک بھی کرتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. لیکن اس میں سب سے گھر میں سے ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے نا وہ اس بچے کو پڑھانا. اور آج الحمدللہ میرا بیٹا بیرسٹر ہے, بیٹی نے بھی لا کیا ہے. تو یہ آل بیکاز آف ہر. اس میں کوئی سیکنڈ وہ جو مجھے ٹائم اور وہ لبرٹی ملی اس میں میں نے پھر یہ وہ تو آپ رات کو 10-10 بجے 9-10 بجے گھر سے سارے وکیل ایسے ہی کرتے ہیں ویسے تو. ہاں تو وہ آپ بھی اس طرح کے. اچھا پھر اس کے بعد آپ جب ٹیکس میں آپ کافی ایکسپرٹیز آپ کی ہو گئی تو ٹیکس کے ٹریبیونل میں پھر آپ کی اپوائنٹمنٹ وہ ٹیکس ٹریبونل میں نے جانا شروع کیا. آپ نے وہ فیڈرل سروس کمیشن کے ذریعے تھا اس زمانے میں. وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک وہ کیا کہتے ہیں فیٹ اکمپلی ہے کہ آپ نے جہاں جانا ہے اللہ نے آپ کو پہنچا دینا. تب تک میری الحمدللہ وکالت ٹیکس کی اور دوسری بڑی اچھی ہو گئی تھی. میں سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا تھا, میں اسلام آباد جاتا تھا, میں سپریم کورٹ میں میرے پاس کیسز تھے. تو میں بڑا بزی وکیل تھا. لیکن ٹریبونل میں جاتا تھا شوق سے. اس کی فیس تھی صرف 3,000 روپیہ ایک کیس کی. تو لیکن میں وہاں پہ لرننگ بہت تھی, مجھے مزہ آتا تھا وہاں پہ کیس کنٹیسٹ کرنے کا. بیسس وہیں پہ ملتی ہے. تو میں وہاں بہت کیسز کرتا تھا. میں وڈ نیور مس این اپرچونیٹی ٹو آرگیو کیس بیفور ٹریبونل. تو وہ ممبرس کے ساتھ اتنا زیادہ ہو گیا تو مجھے انہوں نے نا کائنڈ آف پرسو اینڈ پریشرائز نہیں. ہاں میں تو کہوں کہ جی میں وکالت بہت اچھی کر رہا ہوں. میرا پہلا لو جو ہے نا اور آخری لو وہ وکالت ہی ہے. مجھے جو روسٹرم پہ کھڑے ہو کے آرگیو کرنے کا مزہ آتا ہے نا مجھے اور کسی کام میں نہیں آتا. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ فارم آئے ہیں تم نے ضرور جمع کرانے ہیں. وہ میں نے کروا دیے. اب وہ پتہ چلا جی 21واں گریڈ. والد صاحب سے بات کی تو والد صاحب کی وہ پرانی افسری والی انسٹنکٹ جاگ گئی کہ انہوں نے کہا ہاں ضرور کرو. تو میں نے کہا چلیں یار اور کچھ نہیں تو یہ والد صاحب کی خواہش پوری ہو جائے گی. تو وہ میں نے ریٹن ایگزام دیا اور ریٹن کے بعد انٹرویو ہوا. انٹرویو کے بعد ہم 3 بندے اس بیچ میں سے ہوئے تھے. تو آئی واز ون آف دیم. تو وہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی ایز ٹریبونل. تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ٹریبونل میں 3 لوگ تھے. تو اس کے بعد پھر بس ٹریبونل میں جو امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں نا جو مجھے ایک شوق ہوا وہاں جا کے کہ میں FBR کی آلموسٹ فرسٹ چوائس بن چکا ہوا تھا ایز اے لیگل ایڈوائزر. تو سارے امپورٹنٹ کیسز میں کنٹیسٹڈ کیسز میں مجھے وہ انگیج کرتے تھے. مختلف جیسے ہم نے بتایا کراچی بھی اگر کوئی کیس ہے ادھر بھی جا رہا ہوں. تو جو میں نے سپریم کورٹ کا ایک بنچ آف کیسز لاسٹ فائل کیا تھا اس کا جو مجھے ایکسپینس ملا تھا فیس نہیں صرف ایکسپینس ملا تھا وہ 45,000 تھا کہ میں نے وہ ان کو پریپیئر کر کے فائل کرنا ہے. اور مجھے جو پہلی تنخواہ ملی ٹریبونل جا کے وہ 45,000 تھی. اچھا اتنی تنخواہیں اس زمانے میں کم تھی. آپ اچھا بیسک سے اسٹارٹ مطلب افسری تھی نا وہ ایک افسری تھی بس. تو وہ وکالت کے جو بچے کچھ پیسے تھے تو ان کے ساتھ گزارا آپ نے کیا کرتا رہا. پھر میرے خلاف ایک ریٹ فائل کر دی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں آپ بھی ان کو جانتے ہیں انوار الحق صاحب. انہوں نے بھی کنٹیسٹ کیا تھا ان کا نہیں ہوا تو انہوں نے اس خار میں انہوں نے ریٹ کر دی. اور میرے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ I was not eligible to become judge of high court. میری عمر 45 سال نہیں تھی تو اس وجہ سے آپ 43 سال نہیں ہو سکتے. میں اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا. وہ جب انہوں نے ریٹ فائل کی تو مجھے ایک موقع ملا. میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا. میں نے ان کہا جی کہ میرا ابھی دفتر انٹیکٹ ہے تو یہ میرے خلاف ریٹ ہو گئی ہے. تو میں نے گھٹنے پکڑے جی مجھے کتنا عرصہ آپ رہے تھے ٹریبونل میں؟ یہ تو پہلے سال کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا یہ پہلے سال. تو میرے والد صاحب نے مجھے باقاعدہ اگین اسی اسٹائل میں پولسیا اسٹائل میں جھڑکا اور گالیاں نکالی. انہوں نے کہا تو نہ شکر ہے لوگ یہ تھے ترس دے نستار میں اسکیل واسطے سرکاری نوکری بہت بڑی چیز 21واں اسکیل میں لے آیا. تینوں پتہ DIG دا ہوندا ہے
میں ایک چیز میں نے زندگی میں, یہ میں بچوں کے لیے بھی کہتا ہوں, میں نے اپنے والد صاحب کو اپنا پیر بنا لیا تھا. اچھا. میں نے زندگی میں وہ بچپن جوانی میں جو کنفرنٹیشن ہوتی ہے نا باپ کے ساتھ, ہر بچے کی ہوتی ہے کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد جب میرے بیٹا پیدا ہوا نا تو مجھے اپنے باپ کی فیلنگ کا احساس ہوا. میں پھر ان کے آگے نہیں بولتا, اور میں نے خود سے کمٹ کر لیا کہ میں نے زندگی کا کوئی ڈیسیشن لینا نا تو والد صاحب سے پوچھ کے اجازت لے کے کرنا, اور ان کی دعاؤں سے. ٹھیک. تو ان کے پاس گیا, انہوں نے انکار کر دیا. پھر میں 4 سال کیا اسی لٹیگیشن میں, اور لٹیگیشن چلتی رہی لیکن آپ کام بھی کرتے. میں کام 4 سال کے بعد مجھے آئی ہیڈ ٹو ریزائن, وہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے. تو وہ لیکن ریزائن کرنے کے بعد میں نے کوئی 7-8 ماہ پریکٹس دوبارہ. ڈیزائن میں کیا ہوا وہ تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں کہ کیا وجہ بنی تھی. ڈیزائن میں اب پتہ نہیں, وہ ایک اگر تو آپ اس کو فیکٹس کو ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں تو میں نام کے ساتھ بتا دیتا ہوں, یا ادروائز میں نے ایک یہاں پہ ٹیکس امبرسمن تھے جی, شعیب سڈل صاحب, پولیس سے آئے تھے وہ پولیس مین تھے. تو انہوں نے ٹیکس امبرسمن ہوتے ہوئے ایک آرڈر پاس کیا, کسی کمشنر اپیل کو ڈائریکشن دی کہ آپ یہ جو ہے اس کو دوبارہ سے سنیں اپیل کو. تو انہوں نے دوبارہ سن کے آرڈر کر دیا. اب ان کا پہلا آرڈر کمشنر اپیل کا اور دوسرا آرڈر دونوں ٹریبونل میں ایز ممبر جوڈیشل میرے سامنے آ کے, میرے ساتھ دوسرے ممبر بھی تھے. تو میں نے وہاں پہ تھوڑا سا ٹریبونل کی جگہ میں تھوڑا سی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن پہ چلا گیا. تو آپ نے یہ کہا کہ ombudsman کی یہ پاورز ہی نہیں. میں پار سے نہیں, میں نے کہا جی یہ ombudsman جو ہے وہ اس کا وہ کسی قضائے جوڈیشل اتھارٹی کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا. اس کی جورسڈکشن لمیٹیڈ ہے, اس نے صرف میل ایڈمنسٹریشن کو ڈیفائن کرنا ہے اور ریکمنڈیشن دینی. وہ میں نے ججمنٹ لکھی اور اس کو رپورٹ بھی کروا دیا, اور ان کے آرڈر کو میں نے کہا کہ یہ نان ایسٹ ہے اور کورم نان جوڈیس ہے. اچھا. تو وہ نان ایسٹ اور کورم نان جوڈیس ان کو شعیب سڈل صاحب لڑ گیا, ہضم نہیں ہوا. تو انہوں نے مجھے کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیا بطور جوڈیشل ممبر. اچھا. وہ مجھے پھر ریٹ کر کے اس کو سسپینڈ کرانا پڑا. انہی دنوں پھر میرا نام وہ ایک بیچ عظمت سعید صاحب نے بھیجا تھا جس میں شاہد وحید صاحب, عائشہ ملک اور یہ سارے. عابد عزیز صاحب بھی شاید اسی میں ہی تھے. عابد عزیز صاحب اس سے بعد والے بیچ. تو اس میں میرا بھی نام چل رہا تھا. عظمت سعید صاحب کے پاس چونکہ میں بہت پیش ہوا تھا, بندیال صاحب اور عظمت سعید صاحب کی ڈی بی ہوتی تھی, یہ چیف تھے اور وہ سینئر پیونے تھے. تو انہوں نے میرا نام بھیجا. تو وہ پھر آخری دن جو ہے مجھے پتہ چلا کہ جب وہ فائلیں جانی تھی صبح جیسی میں, تو میری فائل کو روک دیا گیا, فون کیا گیا. وہ میں اگلے دن عظمت سعید صاحب سے ملا, ان سے ملا کہ میں نے شکریہ ادا کیا کہ جی جو ہوا نہیں بٹ آپ نے تو ایک ایفرٹ کی. مجھے انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارا اوپر مسئلہ ہے. میں ایوری تھنگ واز کلیئر, بٹ لاسٹ مومنٹ انہوں نے کہا اس کو نہ بھیج. پھر میں بندیال صاحب کو ملا تو بندیال صاحب نے مجھے کہا کہ وی ہیو سیوڈ یو. اچھا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے اوپر کوئی اس طرح کا ریمارک آئے یا کچھ, وی ہیو سیوڈ یو, تاکہ فیوچر میں کوئی اس طرح فیوچر میں دوبارہ ریکنسیڈریشن. بہرحال میں نے شکریہ ادا کیا. بعد میں مجھے پتہ چلا اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ شعیب سڈل صاحب تب بن گئے تھے. ارسلان کا ایک ایشو ہوا تھا چودھری افتخار صاحب کے بیٹے کا. ہاں, تو یہ بینگ اے برڈسمین ان کا کمیشن بھی بن گئے تھے کوئی فیکٹ فائنڈ. جی انہوں نے ایگزونریٹ بھی کر دیا تھا. پھر ان کو ایگزونریٹ بھی کر دیا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے وہاں سے شعیب سڈل صاحب کے وہ بار کے لوگ جو دونوں طرف ملتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہنر عام ہے. اچھا. کیا آپ کو میسیجنگ ہوئی؟ ہاں, مجھے کسی بار کے کسی بندے نے. تو بڑا کیونکہ مجھے اس سے پہلے اپروچ یہ کیا گیا تھا کہ ہم یہ شوکاز نوٹس ودرا کر لیتے ہیں, تو آپ جو ہے نا اپنا آرڈر ریکال کر لیں. وہ ایک اچھا, وہ جو آپ کا آرڈر چل رہا تھا. ہاں, میں نے کہا نہیں, وہ تو میں نے قانون کے مطابق کیا, وہ تو میں ریکال نہیں کروں. یہ وجہ. ہاں, لیکن اچھا پھر اس کے بعد اگلی اس میں اس کا مطلب ہے جسٹس عمر تا بندیال کا پھر چیف جسٹس تھے اس وقت جب وہ ہوئے, ان کا پھر بڑا رول ہے آپ کو دوبارہ آپ کا نام بھیجنے میں اور آپ کو ایلیویٹ کرانے میں. اب یہ آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اس کا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جی کہ یو ایکچولی میں آئی ہیڈ نیور بین اے جونیئر ٹو بندیال صاحب.
آئی ہیو نیور بین جونیئر. ایک بلڈنگ میں ہم نے ضرور کام کیا عظمت سعید صاحب, اور میں ان سے پوچھتا ہوتا تھا, لیکن میں ڈائریکٹ جونیئر ان کا کبھی نہیں رہا. لیکن میں یہ جو آج کا ینگسٹر ہے نا, میں اور آج کا ینگ وکیل, میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پروفیشن ہے جہاں پہ آپ پرفارم کرتے ہیں نا. جیسے میں اپنے بچوں کو یہ سمجھاتا ہوتا ہوں کہ سفارش سے کوئی ایک دفعہ آپ کو ایک میچ کھلا سکتا ہے, تو اگر آپ اس میچ میں پرفارم نہیں کرو گے نا تو آپ اگلی دفعہ سلیکٹ نہیں ہو گے. اس کے بعد دین یو ہیو ٹو پروو یور سیلف ان دا گراؤنڈ. سیم از دی کیس. میں بلکہ آپ کو وہ اشفاق احمد صاحب کے اپنے بابوں کا سنا ہے نا, ہاں جی, ذکر کرتے, بہت بابوں کا ذکر کرتے تھے. میرے بابے تھے بار میں. اچھا, کون کون تھے؟ نام مجھے ان کا نہیں پتا. اچھا, نام نہیں پتا. آپ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہ بڑی وزڈم کی باتیں کرتے. میں بار سے نکلنا, جب کیس کر کے نکلنا تو میں بار روم میں جا بیٹھ جانا, اور جو وہ اکیلا بزرگ سا وکیل ہوتا تھا نا, ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا تھا, اور ان کے ساتھ گپ شپ کرنی اور سوال پوچھنے, اور کبھی چائے میں نے منگوا لینی, کبھی انہوں نے منگوا لینی. تو وہ ایک میرے جو وہ بابا تھے نا, ان کو میں نے ایسے ہی باتیں کرتے انہوں نے بتانا کہ جدوں وہ کی کرنے پیسیاں دی لوڑ ہوندی ہے, ایسا پروفیشن ہے جدوں پیسیاں دی لوڑ ہوندی ہے جوانی دے وچ, بھوک لگدی ہے تے پیسے نہیں ہوندے, تے جدوں بھوک نہیں لگدی ادوں پیسے آ جاندے. بالکل صحیح ہے, یہ اس پروفیشن کے متعلق. صحیح ہے. پھر انہوں نے, میں نے ایسے ہی ان کو ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا جی مینوں یہ دسو بڑا وکیل کس طرح بن سکتا. کیا کلاسک بات انہوں نے کی. اس وقت ایس ایم ظفر صاحب کا بڑا نام چلتا جی. انہوں نے کہا جی ایس ایم ظفر ہوئے ایک پاسے تے ایک پاسے تو کھلوتا ہے, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ. اور فائل ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ہے. واہ, وہ کہیں نہ میرے دل میں بیٹھ گئی جگہ کہ یار اس کا مطلب ہے کہ نتھنگ امپاسبل. اب میں نے, آپ کا موٹو یہی رہا ہے ویسے. تو وہ میں نے چیز جو ہے نا اس کو میں نے اپنے اندر ڈال لی. اور پھر موقع کی تلاش میں وہ آپ کو ایک جگہ میں نے سلوگن پڑھا تھا, دی چانس فیورز دی پریپیئرڈ مائنڈ. میں اپنے جونیئرس کو بتاتا ہوتا ہوں کہ سلپ میں کھڑا ہوا کبھی آپ نے فیلڈر دیکھا, وہ اگر ہر بال پہ اس یقین کے ساتھ نہ کھڑا ہو, اس تیاری کے ساتھ کہ اسی گیند پہ کیچ آنا ہے, تو وہ کیچ نہیں پکڑ. اور میں نے کر بھی لینا ہے. یس, پریپیئرڈ ہے نا, پریپیئرڈ ہے. تو اگر وہ کیجول کھڑا ہوگا تو کیچ نکل جائے گا. تو پھر اس دن سے میں نے وہ پریپریشن کہ میں مجھے, آپ ویسے اتنے گہرے لگتے نہیں تھے جتنے بعد میں پروف کیا آپ نے. اور پھر اس کے بعد آپ کی وہ ہائی کورٹ کے لیے نام گیا, پھر آپ اس میں آ بھی گئے, بہت کام بھی کیا آپ نے. اور چلیں اس میں اب آگے تھوڑا سا بات کرتے ہیں. جو ہائی کورٹ میں جو آپ رہے تو کوئی کیسز آپ کو یاد ہوں گے جو آپ مینشن کرنا چاہیں کہ جی کوئی ججمنٹس آپ نے دیں, یا کوئی انٹرسٹنگ کوئی آپ کے سامنے پروپوزیشنز آئیں جن کو آپ نے ڈیسائیڈ کیا, تو جو کہ پبلک امپورٹنس کی چلیں, لوگوں کی ویلفیئر کی ہوں, یا جس سے ایک امپیکٹ پڑتا ہو سوسائٹی پہ, اس کے بارے میں کچھ. سب سے پہلے تو میں جب جج بنا ہوں نا, تو میں جج بنا تھا ٹیکس کے کام کی وجہ سے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے نا. میں وہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو پہنچانا ہوتا ہے نا, محنت آپ نے کرنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کیسے بننا ہے یہ آپ کے بس میں. جی ہاں, آپ وہ پھر اللہ تعالیٰ وہ ناٹ سے ناٹ ملتی جاتی ہے. تو میں ٹیکس کے کام کی وجہ سے بنا تھا, اور میرے اوپر یہ آبجیکشن بھی آیا کہ انہوں تو ٹیکس تو علاوہ آندہ کچھ نہیں. اور مجھے جوڈیشری کے اندر تو میں نے واقعی سی پی سی کھولے ہوئے, جب میں جج بناؤں تو مجھے 12 سال ہو گئے تھے, میں نے کبھی سی پی سی نہیں کھولی تھی. تو یہی زیادہ کام کر رہا تھا. تو مجھے پہلا ہی انہوں نے پنڈی میں بھیج دیا بندیال صاحب نے. اور بندیال صاحب ایز اے فرینڈ, ایز اے سینئر, یعنی میں جب تھا وہاں پہ ٹریبونل میں, تو میں ٹریبونل میں بغیر فون کیے میں ان کے پی ایس کو آ کے پوچھتا تھا صاحب فارغ ہیں, تو وہ کیسے فارغ ہیں, تو میں اندر چلے جانا چائے پی لیں. اچھا, تو اتنے سافٹ, اتنے آپ کے ساتھ, اتنے میرے ساتھ مراسم تھے. لیکن میں نے جب میں ریزائن کر دیا تو میں پھر ان کو ملنے نہیں گیا.
میرے والد صاحب کہتے ہوتے بندیال صاحب ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੇਜਣਗੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ मैं क्या अगर उन्होंने भेजना है तो भेज देंगे अब मैं जाऊंगा ना तो मुझे भी ये फील होगा उनको भी फील होगा कि मैं कुछ मांगने आ रहा हूँ तो रिज़ाइन करने के बाद मुझे जब उन्होंने खुद बुलाया कि अपना CV दो और वो भी मुझे अच्छा रिज़ाइन का भी थोड़ा सा बता दें ये वाला कि आपकी एज की वजह से रिट हुई तो आपने छोड़ा वो बस हुआ यही मैं तो छोड़ना पहले ही साल चाह रहा था लेकिन किस्मत में लिखा था लेकिन मैं बताऊं अगेन किस्मत और जो अल्लाह ने आपसे करवाना होता है ना 4 साल अगर मैं वहाँ पे काम ना करता ना तो मैं हाई कोर्ट में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकता वहाँ पे आप जब ऑर्डर लिखते हैं ना आप भी जानते हैं पता नहीं प्रोग्राम में ये बात कर ही देनी चाहिए लोगों को सब पता चलना चाहिए तो वो आप जब ऑर्डर अभी लिख के साइन नहीं किया होता ना आपका वो चल रहा होता है तो आपका स्टाफ आपको उससे पहले ही बेच देता है और मेरे साथ ये हुआ कि एक मेरे मेंबर साहब थे उनका बेटा मेरे पास आ गया कि जी वो आपने फ़ैसला ये लिखवाया तो मैं उसमें दरख्वास्त देना चाह रहा हूँ उसको रिव्यू करने की जिसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं तो मैंने कहा मैंने तो अभी साइन नहीं किया तुम्हें कैसे लगता है वो सर हमें पता चल जाता है अच्छा मैं बड़ा परेशान हुआ मैंने अपने PS को बुलाया वो PS मेरा जो उनके वालिद का भी PS रहा हुआ मुझे पता ये लगा कि इन्होंने बताया कि ये आपका लीक हो जाता ऑर्डर तो वहाँ मैंने फिर कोर्ट में ऑर्डर लिखवाने शुरू कर दिए कि पीपल शुड नो कि मैं वहीं पे अनाउंस करता ऐसे इस तरह के वाक़यात काफ़ी होते थे उधर बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूनल में बहुत अब तो बहुत ही बुरा हाल हो गया अब तो मैंने सुना कि बहुत ही अब तो हमारे करम फरमा जो हैं इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर में उनको मैंने तरले किए अब लॉ मिनिस्टर साहब को कि यार ये 2-4 ये जो अब तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट शुरू कर दी ना ट्राइब्यूनल जो है ना तारिक भाई मैं आपको बताऊं दिस ट्राइब्यूनल इज द बेस जहाँ पे आपका जितना रेवेन्यू है वो ड्रेन हो जाता है देखें एक शोकाज नोटिस आता है उस पर पार्टी को बुलाते हैं टैक्स पेयर को सुनते हैं एक असेसमेंट ऑर्डर के बाद एक डिमांड क्रिएट होती है फिर एक एपलेट फोरम है लास्ट फैक्ट फाइंडिंग फोरम जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल बिल्कुल ठीक है उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया वहाँ पे अगर अब मैं ये जो अल्फाज बोलने लगा पता नहीं आप चला सकेंगे कि नहीं कि 20 करोड़ की डिमांड वहाँ पे मेंबर बैठ के USB में ऑर्डर के साथ जो मुझे आखिरी रेट पता चला था वो 20 लाख रुपये मैं उसको साइन करके इशू कर दें तो ये मुल्क कैसे चलेगा मुझे बताएं 20 करोड़ का टैक्स आप 20 लाख में इसको 20 लाख में बेच रहे हैं ठीक है ना और इसको कोई सीरियस नहीं ले रहा इस मुल्क में तो उधर बड़ा डिफिकल्ट होगा फिर आपको सरवाइव करना आपने अपनी इंटेग्रिटी फिर रखी तो ये अल्लाह की मैंने देखें जी मेरा काम लोगों ने बड़ी बातें की मेरा काम था मैं सबसे पहले अपने ज़मीर को आंसरेबल बिल्कुल मैं शीशे में अपने आप से आंखें मिला सकूं मैंने ये मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा हुआ है मेरे बच्चे मेरे नाम से शर्मिंदा ना हो ठीक है ना मेरे दोस्त आप मेरे दोस्त अब मैं कोई ऐसा काम वहाँ करता तो सबसे पहले आपको ताना मिलना पता चलता है बिल्कुल पता आपको मिलना था कि जी वो पैसे खा गया उस केस में यूँ कर दिया तो मेरा ये मिनिमम थ्रेशोल्ड था मुझे अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से मेरे पास वकालत के पैसे जितनी देर थे बाद में वो थोड़ी सी सैलरी भी बेहतर हो गई बहरहाल मेरा गुजारा चल रहा था तो मैं इससे बचा रहा और मैं इसीलिए बचा रहा कि मैं इन चीज़ों को बड़ा फोर्सफुली रिपेल करता था और शोर डाल देता था कि अगर कोई ऐसा वाला काम करता वो मेरे से डरना शुरू तो फिर हो गया वो मेरे से स्टाफ भी डरना शुरू हो गया दूसरे मेंबर भी डरना शुरू हो गया तो वो फिर मेरे नज़दीक कोई आप एक आधा इंसिडेंस होता है जिसमें आपकी वो उन्हें पता चल जाता कि तो आपका मतलब रेवेन्यू की रुकावट जो है कलेक्शन में एक ये भी है बहुत बड़ी अच्छा हाँ जी आपको ये जो शोर डालती है ना FBR कुछ देर बाद हमारा अदालतों में इतना रेवेन्यू पड़ा है इतना फंसा हुआ है
آپ سیریس ہی نہیں ہیں. یہ بیسک فورم ہے. بیسک فورم جو ہے وہ ٹریبونلز ہیں. رائٹ. اور میں نے اعظم نذیر طارڑ صاحب کا میں نے الیکشن لڑا ہوا ہے, ان کے سیکٹری کا, اور میرا وہ بہت اچھا دوست. جی جی. تو وہ مجھے جہاں شادی میں جج تھا اس کو ملتا تھا, میں کہتا تھا یار میں اس فورم سے آیا ہوں, آج جو وہاں پہ ہو رہا ہے نا تیری مہربانی یار, میں بھی ایف پی ایس سی کے تھرو گیا تھا, تو اس کو ایف پی ایس سی کے تھرو ریسٹور کرو, کمپیٹنٹ آنیسٹ بندے کو جن کا کیریئر ہو. بالکل. میں نے وہ ججمنٹ بھی لکھی, پتہ نہیں آپ نے پڑھی کہ نہیں. میں نے ان ساری اپوائنٹمنٹس کو, جب اعظم طارڑ صاحب نے کچھ نہیں کیا اس پہ, وہ پھر بلکہ سسپینڈ بھی ہو گئی, انہوں نے ریگولرائز کروا دیا اس کو نا, انہوں نے قانون میں تبدیلی کر کے یہ کام شروع کیا. دیکھیں اس حمام میں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ والا جو کام ہے نا اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, وہ مجھے وہ مدرسوں والا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, وہ میں یہاں پہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ایک کام پہ سارے لوگ متفق ہیں, لیکن یہاں پہ بھی جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے نا, کچھ چیزوں میں کہ اپنے پیاروں کو اہم پوسٹوں پہ تعینات کرنا ہے وداؤٹ میرٹ کے, اس پہ سب متفق ہیں. اس پہ تو سارے متفق. اور اس ملک کا اگر مجھے طارق صاحب آپ کہیں نا کہ میں 10 سال کا نچوڑ دوں کہ یہ ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, میرے نزدیک, میں آپ کو اور بھی بعد میں کیسز کے متعلق ہے اس سے بھی بتاؤں گا, ایک گورنمنٹ کو, لوکل گورنمنٹ کو بحال کر دیں, لوگوں کو اس کی ایڈمنسٹریشن کرنے دیں. اور میرا یہ بلیف ہے, یہ میرا یقین ہے کہ آپ کے پی کے میں اور بلوچستان میں جو ایشوز ہیں, اگر آپ وہاں پہ لوکل گورنمنٹ بحال کر دیں گے نا تو وہ لوگ سیلف گورننس میں آ جائیں گے, بندوق چھوڑ دیں گے. ان کو صرف ڈیپریویشن یہ کہ ان کی پارٹیسپیشن نہیں اس کے اندر, اس پروسیس کا وہ حصہ نہیں ہے. تو یہی ہم نے یہاں پہ کیا ہے ہماری, اور یہ اگین کنسنسس ہے, وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہیں کرنا, نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے فنڈز ان کی مرضی پہ خرچ نہیں ہونے دینے ان کے لیے. اس پہ بھی میں نے ایک ججمنٹ دی. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے, اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا تو وہ اپوائنٹمنٹ آن میرٹ. آپ یہ 2 کام کر دیں, آپ کا ملک پٹری پہ, یعنی کافی حد تک آپ ایک شفاف سسٹم اگر لے آئیں تو بڑا فرق پڑ سکتا ہے. صرف یہ 2 کام کر, لوکل گورنمنٹ ریسٹور کر دیں ٹرو سینس میں, جو آپ کا 142A کہتا ہے, جی, اور اپوائنٹمنٹ اپنے ایف پی ایس سی ادارے کو ریوائیو کر کے فعال بنا دیں, کہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس میں سے گزر کے ہوں اور شفاف طریقے سے ہوں. آپ کا ملک پٹری پہ آ جائے گا, آپ کا ملک صحیح راستے پہ چل پڑے گا, اور یہ دونوں کام نہیں کرنے دیتے. اچھا, جب آپ ہائی کورٹ میں آ گئے تو وہاں پہ بھی جو ریونیو کے میٹرز تھے, ٹیکس میٹرز آپ کے پاس لگتے تھے, جی, تو اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی تھیں کہ کوئی دیر از سم تھنگ رانگ, یا آپ اس کو بالکل ہی میرٹ پہ کرتے تھے؟ دیر واز سم لیٹ سے سم سارٹ آف پریشر ادھر ادھر سے, رائٹ لیفٹ سے؟ نہیں. ڈڈ یو فیل اینی؟ میں نے آپ کو بات کی نا, جو ٹریبونل میں نے 1-2 دفعہ, آپ کی ریپوٹیشن بن گئی, 1-2 دفعہ میں نے بری طرح ان چیزوں پہ ریئیکٹ کیا جب وہ میرے سامنے آئیں. ایک میرا کولیگ بھی ایک دفعہ میرے سامنے آ گیا تھا, میں نے تو پھر بعد میں اس کو اوپنلی اپوز کیا وین ہز نیم واز پرپوز فار ایلیویشن. اچھا, تو میں تو پھر اس چیز میں معافی نہیں دیتا, میرا جتنا مرضی کلوز دوست ہو. اچھا, اب آ جاتے ہیں, آپ نے جب جج رہے اس کے بعد ایک تھوڑا سا بلڈ ہوتی گئی ایک چیز پریشر کوکر میں, اور وچ میڈ یو ڈیسائڈ ٹو ریزائن. اس طرف آتے ہیں, لیکن اس کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا لیڈ اپ ٹو دیٹ, وہ لیڈ اپ یہ تھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ سال پہلے آپ کشمیر ہائی وے پہ جا رہے تھے اور آپ کی گاڑی یوں زگ زیگ کر رہی تھی, کسی نے اس کی نا وہ ویڈیو بنا لی, تو وہ آپ نے وہ شاید پہلا واقعہ تھا, اس کے بعد اور واقعات بھی ہوئے وچ میڈ یو ڈیسائڈ. میں آپ سے کوشچن پٹ کر رہا ہوں, یہ وجہ ہوئی یا اور بھی میٹر اور بھی ایشوز تھے؟ یہ وجہ نہیں تھی. پھر اب جب سینئر ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کا تھوڑا دل کرتا ہے کہ یار کوئی چیزوں کو کریکشن کی طرف لے کے آئیں, کوئی ایسے ڈیسیشن بھی
یہ محمد حسین, محمد رفیق کے کیسز بہت امپورٹنٹ ہیں, وہ بھی ہم ہی نے کرنے ہیں جی. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے سینئر ججز ہیں ان سے آپ کوئی کام لیں, ان کے ایکسپیرئنس سے اور ان کے پاس, تو وہ اس طرح کے کیسز, پہلی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اب تو آپ اس میں ایگزیکٹو شامل ہو گئی نا, اب تو اپوائنٹمنٹ نہیں, بینچ میکنگ میں, ہاں اپوائنٹمنٹ میں ایگزیکٹو کے رول کو میں کبھی بھی نہیں ڈینائی کرتا کہ وہ تو ہونا چاہیے ایگزیکٹ, لیکن بینچ بنانا اور اس کو کیس ایلوکیٹ کرنا, یہ تو ایگزیکٹو کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے. اچھا سوری قطع کلامی, آپ نے ایک دفعہ یہاں ایک اور بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں آپ کہ آپ کہتے تھے کہ اس کو اپیل جو سٹیجز ہیں ان کو کم کرو, اگر آپ نے لوگوں کو فرض کریں یہ آئی سی اے جو ہے یہ ساروں کو آئی سی اے میں کر دیں, مطلب ایک اپیل جو ہے نا ریٹ کے بعد آپ سیدھا ہائی کورٹ میں اپیل میں آئیں, ہر چیز آئے. دو چیزیں بڑی کنفیوزڈ ہیں جہاں تک ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے, اور جس کو ایڈریس کرنا کوئی مشکل کام نہیں. یہ اتنا 26ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے سر کھپایا اور یا پیکا بنا دیا, جن چیزوں پہ یہ لگے ہوئے ہیں, اگر یہ لوگوں کے واقعی ریئل ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیں, ایک ہے سیکشن 4 سول سرونٹ ایکٹ, سروس ٹریبونل ایکٹ جی, اس میں وہ جو ہے سوٹیبلٹی والا ایشو, وہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹریبونل میں نہیں جائے گا, اور اس کے پریٹیکسٹ پہ ساری ریٹیں ہائی کورٹ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اب آپ یا تو ان کو فورم ٹریبونل کا دے دیں, یا وہ سارا کچھ جو ریٹیں ادھر آتی ہیں اس کو ٹریبونل بنا دیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ٹریبونل آپ نے بنا دیا ہے اور ٹریبونل سے آپ نے سپریم کورٹ میں دے دیا ہے, تو پھر یہ والی چیز بھی نکال لیں اور اس کو کمپارٹمنٹلائز کر دیں کہ نہیں یہ ہائی کورٹ میں نہیں آئے گا. ایک یہ کنفیوژن ہم نے جان کے چھوڑی ہوئی ہے, اور اس سے لوگ پھر اس میں وکیل مس گائیڈ کرتے ہیں. وہ میں کلائنٹ کو, اچھا میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں. ہاں پلیز. لطیفہ یہ ہے کہ مجھے ایک جج صاحب نے بتایا, ملتان سے ایلیویٹ ہو کے آئے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں جب نیا جا گیا نا ملتان ہائی کورٹ, تو ایک وکیل صاحب کے کو جوائن کر لیا, تو ان سے میں نے پوچھا کہ جی کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سول کورٹ جانا ہے یا تو جانا. ان کا تیرا کام میں ہر کیس نو پڑھ کے نا ریٹ فائل کر رہا. جدو تھی ریٹ فائل کر دے نا, تو جج صاحب کہ تمہیں نہیں پتا ہے اس میں سول سوٹ جانا تھا آپ نے, یہ تو سول کوڈ کا کیس ہے. ویسے تو ہنسی والی بات تو نہیں ہے, بڑا سیریس معاملہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی, یا وہ آپ کو کہے گا تمہیں لیبر کوڈ جانا چاہیے تھا, تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کس کوڈ. آپ جب دیکھتے ہیں روز دس از دی وے ریٹس آر بینگ فائلڈ. اور جو آپ نے آئی سی اے کی بات کی ہے, اب آئی سی اے میں بھی ایک آپ نے پخ رکھی ہوئی ہے کہ جی وہ اپیلیبل آرڈر ہوگا تو سیدھا ادھر جانا ہے. اگر وہ اپیل ہو تو اس کو نکال دیں پخ کو, یا آپ سارے کے سارے سپریم کورٹ بھیج دیں, یا آپ سارے کے سارے یہاں پہ لیں ہائی کورٹ میں. اگر آپ اس کو ایپلٹ بینچ بنانا کوئی بڑی بات. میں یو کے گیا ہوں, ہم ایک آفیشیل ٹور میں گئے ہیں, تو ان کے لنڈن میں جو ان کی انگلینڈ کی جو ہے ہائی کورٹ, اس میں ایک ایپلٹ کورٹ ہے. ود ان ہائی کورٹ دیر از این ایپلٹ کورٹ. تو پہلے آپ ادھر جاتے ہیں, اس کے بعد اب انہوں نے سپریم کورٹ بنا دی, جو پہلے نہیں تھی وہ بن گئی. تو آپ کو پتا ہوگا کہ سرٹینٹی, طارق بھائی اس ملک میں ایک چیز صرف آ جائے نا تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے, وہ ہے سرٹینٹی. پتہ ہی نہیں ہونا کیا ہے, کسی چیز کا نہیں پتا. آپ کے ساتھ کوئی برا ہو گیا, بھلا ہو گیا, کچھ ہو گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں آگے کل کیا ہوگا. اچھا جب آپ کا سوری قطع کلامی, وہ آپ جب باہر آنے والے تھے استعفیٰ دے کے, تو اس وقت آپ کی جو چیف جسٹس تھے اس زمانے کے, اس زمانے میں مجھے آپ نے کئی جگہ ذکر بھی کیا اور ہم نے سنا بھی کہ ان کے ساتھ آپ کے جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے. ان کے داماد بھی تھے, وہ انہوں نے سارے وہ ججز کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بھی بلا لیا اور اس طرح ہوا. تو کیا ماحول ہوتا تھا وہ ججز ٹی روم کے اندر, کیا کیا باتیں ہوتی تھی؟ بہت گرافیکلی نہ بتائیے, لیکن ایک اس کا جس تو ہمیں بتائیں نا. اور اس ہماری ہائی کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ ہے,
اس میں کیا کیا خرابیاں ہوئیں اور کون کون سے چیف جسٹس اس کے اندر ان کا حصہ ہے؟ پرسیپشن ایک یہ بن گیا شاید میرے کچھ انٹرویوز سے یا باہر کہ میں نے ریزائن کیا ہے امیر بھٹی صاحب چیف جسٹس جو تھے ان کی وجہ سے. ان کے ساتھ میرے اختلافات ہو گئے تھے لیکن وہ صرف وہ اس کی کاز نہیں تھی یا وہ ریزن نہیں تھی. وہ آپ اس کو ایک ٹاپنگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیچے جو ایک چیزیں چل رہی تھی کیٹلسٹ کہہ لیں. ہاں تو اس کی وہ کہہ سکتے ہیں. جی. مسئلہ جو ہمارا یہاں پہ ہے نا طارق بھائی، جو میں نے 10 سال میں دیکھا ہے کہ آپ جب ایلیویشن کرتے ہیں، ایلیویشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہے نا وہ ہے کہ انہیں مین سٹریم میں پرنسپل سیٹ پہ کتنا کام کیا. جس بندے نے پریکٹس کی ہوگی نا، میرا 94 میں لائسنس ہوا، میں 2014 میں ایلیویٹ ہوا، تو مجھے ہائی کورٹ سے ایک لگاؤ، محبت، رسپیکٹ. میں نے وہ ٹائم دیکھا کہ جب آپ کے بوٹ کی آواز نہیں آتی تھی ہائی کورٹ کے اندر کے برآمدوں میں چلتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، سانس بھی روکی ہوتی تھی وکیلوں نے، اور وہ اس طریقے سے وہاں پہ وہ ڈیکورم، وہ چیزیں. ہمارے ملک میں جو خرابی شروع ہوئی نا، جس کا میں بھی پارٹ رہا ہوں، شاید آپ بھی، جس کو ہم لائر موومنٹ کہتے ہیں. جی. ہم نے جوڈیشری تو ریسٹور کروا لی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کی بہت زیادہ پرائس پے کی، اور جس کے ریپرکشنز ہیں، جس کے ریپل ایفیکٹ آج تک آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس ریپل ایفیکٹ کا ایک سونامی ایفیکٹ جو ہے نا، وہ آپ نے اب یہ دیکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم. آپ نے، ہم نے جو ایلیویشن ہوتی ہے نا، میں اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے دودھ پکنے رکھا ہوتا ہے نا آپ نے، بہت چھوٹی سی آنکھ، تو وہ آہستہ 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 اس کی ایک اوپر کریم آ جاتی ہے. وہ کریم ہوتی ہے جو آپ کے لوگ ایلیویٹ ہوتے ہیں، وہ اس پروسیس میں سے گزرے ہوتے ہیں، جو اس وقت آفیسز ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل ہے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے. تو یہ وہ کریم ہوتی ہے جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر اس میں سے فردر اس کو اسٹیننگ کر کے آپ لا کے ہائی کورٹ میں بندہ بٹھاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو ریکویسٹ کرتا ہے چیف جسٹس کہ آپ سیکریفائی. پہلے پرانی بات، بالکل. وہاں پہ شادی لال صاحب تھے یہاں پہ ایک چیف جسٹس، سر شادی لال. سر شادی لال. ان کے متعلق واقعہ کسی نے بتایا کہ ہمارے کوئی بار کے صدر تھے، تو ان کا نام جب انہوں نے پرپوز کیا تو وہ شکریہ ادا کرنے چلے گئے ان کو. تو جب وہ شکریہ ادا کر کے چائے پی کے نکلے تو انہوں نے ان کی فائل منگوائی، فائل منگا کے اس کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. کیونکہ جو بندہ خود سے اسپائر کر رہا ہے جج بننے کا، تو وہ ہی از ناٹ فٹ ٹو بی اے جج آف ہائی کورٹ. تو یہ ایک ریکویسٹنگ انداز ہوتا تھا کہ آپ اپنا یہ لوکریٹو پروفیشن چھوڑ کے آپ قوم کے لیے سیکریفائی کریں اور جج بن جائیں. یعنی کہ ہماری ویلیوز جو ہیں وہ کافی ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہیں. ویلیو تو بہت ڈیٹیریٹ. دیکھیں نا، اس کے بعد آپ نے سی وی بنا دیا. آپ نے پہلے ایک کنسنٹ فارم تھا، میرا تو خیال ہے کنسنٹ فارم کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ پہلے آپ نے کنسنٹ فارم لے لیں. آپ ایک بندے کو بلایا ہے، اس کو چائے پلاتا ہے، اور چیف جسٹس یہی کہتا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بینچ جوائن کریں. ٹھیک ہے نا، دیٹ واز انف. تو ہم نے یہ چیزیں ڈیٹیریٹ ہوتی ہوئی. جب یہ لائر موومنٹ آئی ہے نا، لائر موومنٹ میں آپ نے جس پی سی او کے نام پہ، یا وہ جو آپ کا ایک رات کے اندھیرے میں آپ نے آرڈر پاس کیا کہ کوئی جج اوتھ نہ لے، جنہوں نے اوتھ لے لیا، تو یہ زندگی میں کسی نے پہلی دفعہ تو نہیں لیا تھا نا. چودھری افتخار صاحب نے خود لیا ہوا تھا پی سی او کا. بالکل. تو اتنی بڑی سزا دینا جو تھا، اس میں بڑے لوگ نکل گئے. اس میں وہ کریم ساری کی ساری آپ نے نکال کے ڈسٹ بن میں پھینک دی. ایسا ہی. ٹھیک ہے جی. اور اس کریم کی جگہ آپ نے جنہوں نے سڑکوں پہ نعرے لگائے تھے، جنہوں نے جو بار کے ریپرزنٹیٹیوز تھے، جو ان لوگوں کو لا کے آپ نے اپوائنٹ کر دیا. تو چودھری افتخار صاحب نے وہاں پہ ایک تو یہ ظلم ہوا،
ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. ٹھیک ہے نا. اس میں اس طرح کے لوگ, میں وہیں پہ واپس آ رہا ہوں, اس میں اس طرح کے لوگ جو کبھی پرنسپل سیٹ پہ پیش ہی نہیں ہوئے تھے, اس میں سردار شمیم صاحب ہیں, اس میں قاسم خان صاحب ہیں, اس میں امیر بھٹی صاحب ہیں, جن کو تینوں کے ساتھ میں نے کام کیا اور ان کو دیکھا. ان سے پہلے بھی وہ بہت بزی وکیل نہیں تھے, یاور صاحب اور مامون رشید صاحب, وہ بھی چیف رہے, لیکن انہوں نے پرنسپل سیٹ کو شاید اپنے والد صاحب کے جج ہونے سے دیکھتے آ رہے تھے, تو وہ بریف پیریڈ کے لیے بنے, لیکن انہوں نے ہائی کورٹ کو ڈیٹیریٹ اس کی ویلیوز کو نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس سسٹم کو جانتے تھے. یہ تینوں لوگ ملتان سے آئے جنہوں نے پرنسپل سیٹ پہ اس طرح کام نہیں کیا تھا. بہت فرق ہے پرنسپل سیٹ پہ کام کرنا اور بینچز پہ کام کرنے میں. چاہے وہی ججز جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ ہم بھی جاتے تھے تو تھوڑے لینینسی دکھاتے تھے کہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جس بندے نے کام نہیں کیا آپ ان کو لے آئے. اب انہوں نے, میں بڑی آپ کو نا, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں یہ جس بندے کے لیے ملتان جیسے شہر میں ڈیپٹی کمشنر از دی الٹیمیٹ اتھارٹی, ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گئی, جس کے آفس میں وہ شاید کبھی بغیر اجازت کے جا بھی نہیں سکتے, ایون سیکٹری بار ہوتے ہوئے اور سب کچھ ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے, جب آپ آ کے پرنسپل سیٹ پہ ان کو بٹھا دیتے ہیں اور ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی جس طرح کا ہے, تو وہاں پہ جب آپ پرنسپل سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ سیکریٹری پیش ہو رہا ہے, آئی جی صاحب پیش ہو رہے ہیں, ایس پی صاحب تو ویسے ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہائی کورٹ میں, ڈرتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا, تو یہ چیز آپ سے ہضم نہیں ہوتی. آپ یہاں پہ جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, میں میرے والد صاحب ایک رینکر آفیسر تھے. میں نے جب پریکٹس, میں نے حافظ طارق نسیم صاحب کا ذکر کیا, جب میں نے ان کے ساتھ پریکٹس شروع کی تو وہ بڑے بیوروکریٹس کے کیسز سروس میٹر کرتے تھے, ابھی بھی کرتے. تو ان کو میں نے دیکھا کہ ڈی آئی جی, ہمارے لیے ڈی آئی جی, ہمارے لیے ایڈیشنل سیکرٹری بہت بڑی, وہ سامنے آ کے بیٹھ کے حافظ صاحب کی عزت بھی کرتے تھے, ریکویسٹ کر کے فیس دیتے تھے کہ نہیں آپ ہمارا کیس ضرور لڑیں, اور وہ ان کے منہ پہ انکار, اور وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اٹھ کے کہ میرا جانے کا ٹائم ہو گیا چلے. ہم نے یہ ٹریننگ جب لی تو ہمیں پتہ چلا کہ وکیل کا مقام, جج کا مقام ان بیوروکریٹ سے بہت اوپر ہے. ٹرو. ٹھیک ہے نا. تو میں نے جج بن کے ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے, کیونکہ یہ تو میرے رسپونڈنٹ ہوگا نا, اس کو تو میں نے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے قانون کے مطابق کہ نہیں کیا. تو یہ لوگ جب آتے ہیں تو ان سے تعلقات بنانے شروع. تو پھر یہ لوگ جو ہیں, یہ جب پولیٹیکل پارٹیز, وہ سارے لوگ دیکھیں, ایک جج اگر اپنا سوشل سرکل بنانا چاہے نا, جو آپ نے سنا ہوگا کہ جج تو اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے, شادیوں پہ نہیں جاتے تھے, اس کا یہی مقصد تھا. یہی مقصد. تو اب اگر آج کل آپ کے ڈرائنگ روم میں شام کو کوئی پولیٹیشین آ رہا ہے, کوئی بیوروکریٹ آ رہا ہے, کوئی, آپ ان کی شادیوں پہ جا رہے ہیں, آپ تحائف دے رہے ہیں, آپ باہر جا رہے ہیں ان کے پاس رہ رہے ہیں آپ, تو یہ تو پھر ختم ہوگی نا ساری چیز. اس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں فار اے جج کہتے ہیں ہی از اپروچیبل, اور یہ اپروچیبل نہیں ہے. اب ان لوگوں نے جب یہ ہائی کورٹ کے چیف بن گئے, جج ہوتے ہوئے تو جو کر رہے تھے وہ اپنی ذات تک تھا, جب وہ چیف بن گئے تو پھر ان کی ایسپریشنز جو تھیں, وہ ان کی جو محرومیاں تھیں, وہ کھل کے سامنے آ گئیں, اور پھر انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو وہاں پہ ریلیف بھی دیے. اور شاید اسی کا ایک پیش خیال, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارے امیر بھٹی صاحب, میرے اوپوننٹ جو ہے ان کو کھڑا کر دیتا ہے ہر کوئی لا کے, ہی از جسٹ اے سمبل آف سچ کلاس آف پیپل. میں سمجھ گیا کہ اب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک شاہی خاندان میں کی, وہ جو پولیٹیکل فیملی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ پولیٹیکل فیملی میں شادی ہو گئی تو پھر ان کی انسپریشن ہوگی نا کہ وہ بچے کو کہیں پہ پروموٹ بھی کیا جائے, تو پھر اس کو پی ٹی آئی میں لایا گیا, پھر اس کو, اور پھر اس کے بعد وہ ایک واقعہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے ایک دن فون آیا انہیں کے داماد کا کہ انکل وہ آپ نے کھانے پہ آنا ہے. تو میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا چیف صاحب کے گھر آنا ہے؟
چیف صاحب کا داماد ہے تو کھانا چیف صاحب نے کیا, تو چیف صاحب کے گھر تو میرا ان کا بلاوا میرے لیے حکم ہے, میں نے جانا ہے. میں نے کہا چیف صاحب کی طرف آنا ہے. نہیں انکل مجھے گھر مل گیا ہے, میں منسٹر بن گیا ہوں. تو میں نے سارے ججز کی دعوت کی. میں نے فوراً بلا تعمل اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا آپ لوگوں کے خلاف تو میں کیس سنتا ہوں آپ کے گورنمنٹ کے روز, تو میں آپ کے گھر کھانے پہ نہیں آ سکتا. تو میں معذرت اسی وقت ہی اس سے کر لی. پھر ہم ایک جگہ اکٹھا, کچھ ججز میں نام نہیں لوں گا, کھانا کھا رہے تھے, تو وہاں گئے تو میں نے بڑی حیرانگی سے یہ بات بتائی. میں نے کہا جی یہ مجھے آیا تو میں نے تو انکار کر دیا. تو وہاں پہ آلموسٹ ایک جج صاحب نے کہا جی مجھے تو بلایا ہی نہیں, بیکاز ان کے پاس ایسے کیسز نہیں لگتے, یا وہ اس طرح کی ریپوٹیشن کے نہیں تھے شاید. تو باقیوں نے کہا نہیں ہم تو گئے تھے, نہیں ہم جائیں گے. اچھا انہوں نے کہا جی ہماری وہ تو دیکھیں نا بھٹی صاحب کی بیٹی تو ہماری بیٹی ہے, تو ہماری بیٹی کا خامد بلائے تو ہم کیسے نہ جائیں. میں کہ یار کیسے یہ پاسبل ہے کہ آپ ان کے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلچر جو ہے وہاں پہ لایا گیا, اس کی وجہ سے ویلیوز ہماری خراب, یہ ایک وجہ بنی, یا آپ تھک بھی گئے تھے, یا آپ چاہ رہے تھے میں کوئی فرق نہیں ڈال پا رہا. تھیں جو تھوڑی مجھے تنگ کر رہی تھی سسٹم میں. میں نے ایک دفعہ کہا کسی ٹویٹ میں یا کسی میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو 6 ججوں نے خط لکھا نا, وچ بیکمز 80% آف دی کورٹ. میں کہتا میرے ساتھ 5-10% بھی لوگ ہوتے نا جو میری طرح کھڑا ہونے کو تیار ہوتے, اچھا تو میں ریزائن نہ کرتا. آپ لکھ دیتے؟ نہیں, خط لکھنا ایک علیحدہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں میری ذاتی ابھی تک میرا یہ ہے کہ میں معیوب سمجھتا ہوں. لیکن میں بول رہا ہوں, میں بھٹی صاحب کے خلاف جب وہ ایک اور بھٹی کا, وہ محمد خان بھٹی کا میرے خلاف انٹرویو اتنا سا چلا تھا, تو میں نے تو چائے پہ یہ شہزاد گیبا صاحب سینئر پیونے اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے وہاں پہ آواز اٹھائی اور بھٹی صاحب کو مخاطب کر کے کہا, میں کہا جی آپ کے داماد کے متعلق یہ لوگ روز باتیں کرتے ہیں میڈیا میں, آپ کو فرق نہیں پڑتا ہوگا. میں کہا مجھے بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ کلپ جو انکمپلیٹ کلپ تھا, مجھے کچھ ایکوزیشن بھی نہیں, مجھے کچھ ایٹریبیوٹ بھی نہیں کیا, وہ نام آیا ہے, اور وہ لوگ اٹھا کے میری بہن کو بھیج رہے ہیں, میرے بھائی کو بھیج رہے ہیں, میرے رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں. وہ آگے سے شرمندہ, مطلب یہ تھا کہ آپ نے بھی کوئی اس طرح کا کام اس کے لیے کیا؟ میں نے کہا یا تو آپ اس کو کمپلیٹ, میں کہا جی آپ یہ اس کو فل بینچ بنائیں, یا فل کورٹ میں اس کو کریں, کنڈیم کریں, یا فل بینچ بنائیں اور اس کیس کو ٹیک اپ کریں. نہیں تو میں نے کہا میں انڈیویجولی کر لوں گا کسی کیس میں. پھر وہ جی ان کی اے سی کی میٹنگ ہوئی, اے سی کی میٹنگ میں انہوں نے یہ میٹر کو, اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ہم بندیال چیف صاحب تھے, بندیال صاحب, ان سے پوچھ کے کوئی فیصلہ کریں گے. پھر مجھے 2 جج صاحب اے سی کے مجھے بتانے آئے کہ جی وہ بندیال صاحب نے منع کر دیا. پھر یہ ریٹائرمنٹ کے بعد, ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں انہیں ملنے گیا, میں نے پوچھا, میں نے کہا جی آپ نے منع کیا تھا؟ کہتے میرے سے تو پوچھا ہی کسی نے نہیں. بندیال صاحب نے کہا انہوں نے کچھ نہیں. تو دیکھنا ہم لوگوں نے اس چیز کو, اپنے میڈیا کو اور اس لینگویج کو اپنے اوپر آنے دیا کیونکہ ہم کمزور تھے. میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ میرے بیٹے کا نام لیا گیا, میں نے کہا اگر اس نے کچھ کیا ہے اس کے خلاف FIR کٹوائیں. میں اوپنلی کہتا ہوں, اور اگر میں نے کچھ کیا تو میرے خلاف 209 کا ریفرنس بھیجیں یار, ود پروف. اگر نہیں ہے تو میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا جس نے میرا نام لیا میڈیا پہ اس طرح. لیکن تاثر یہی ہے کہ جو لوگ اس میں اس طرح کے ہوتے ہیں ججز, ان کو فرق نہیں پڑتا کوئی ادھر بات کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آئی تھنک دے کیری آن ریگارڈلیس. مجھے ریزائن کے بعد بھی میرے, اچھا وہ ریزائن میں بھی تھوڑا وہ شعر آپ نے بڑے زبردست لکھے, تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بس وہ جو اس کا ہے نا بوائلنگ یہ چیزیں ساری چل رہی تھیں. میں نے کہا یار اگر آپ یہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے ہو, روز بیٹھ کے میں کڑتا ہوں, میرے ساتھ وہ ججز جو میرے ساتھ میری باتوں پہ ایگری کرتے ہیں, مجھے ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں. اور لیکن اگر میں کوئی ایسی ججمنٹ دیتا ہوں, میں نے پہلی ججمنٹ دی قاسم خان کی اپوائنٹمنٹس جو نیچے اس نے کروائی تھی ملتان بینچ میں اور باقی میں نے ان کو اللیگل کیا. 2 میرے دوست ججز نے بیٹھ کے اس کو سسپینڈ کر دیا, جو مجھے بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ میں نے یہ کسی کی خار میں نہیں کیا, میں نے
سسٹم آن میرٹ کیا, انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا. پھر میں نے ایک ججمنٹ دی لوکل گورنمنٹ پہ کہ MPA جو ہے اس کے کہنے پہ یا اس کی ڈسپوزل پہ فنڈ نہیں دیے جا سکتے. وہ ملتان میں ایک کیس آیا اور میں نے وہ سارے اس کے جتنے تھے ایڈمنسٹریٹرز کو اللیگل کہہ دیا. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ جی اب لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائیں, اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوگی. میری اس ججمنٹ کو میرے 2 دوستوں نے بیٹھ کے سسپینڈ کیا. اور آخری جو وہ لاسٹ اسٹرا آن دی کیملز بیک تھا, میرے بہت 2 پیارے دوستوں نے, جو میں نے یہ ٹریبونل کی اپوائنٹمنٹس اڑائی تھی, جو میں روز دیکھتا تھا, لوگ آ کے مجھے بتاتے تھے, اس کو بھی سسپینڈ. اور اس میں دیکھیں سسپینڈ کریں, اب دیکھیں یہ جہاں پہ ان کا کنورج کرتے ہیں نا انٹرسٹ ایک جیسے آ کے, اس میں آپ کے اور میرے بڑے بھائی شہزاد شوکت صاحب پیش ہوئے بطور سپریم کورٹ جج. وہ یہاں پہ ہمارے ہائی کورٹ کے جو تھے وہ PTI کے تھے, وہ نون لیگ کے تھے, لیکن اس ججمنٹ سے کے دونوں ہی اگریوڈ تھے, دونوں میں کنورج ہو رہا تھا. کیونکہ یہ انہوں نے PTI نے یہ کام شروع کیا, انہوں نے اس پہ لا بنا کے اور کر دیا. یہ بتائیں کہ FPSC ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اور ایک ہی ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے. آپ لا میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ FPSC والا لا ان اپوائنٹمنٹس پہ اپلائی نہیں کرے گا. یہ انہوں نے لا پاس کر کے اور اسی طریقے سے. اب بریفلی تھوڑا سا آتے ہیں. سپریم کورٹ میں آپ کو سنا گیا, میں بھی اتفاق سے اس دن ادھر تھا. آپ کو یہ بینچ میں یہ جو سن رہا تھا شاید جو وہ ٹیکس والا میٹر تھا, دیوان موٹرز والا, جو کہ 3 ممبر بینچ کے پاس تھا, پھر 2 جج ہو گئے. اس میں میں نے سنا آپ آرگیو کر رہے تھے کہ جی اس میں کمپلیٹ جسٹس انڈر آرٹیکل 187 آپ کریں اور آپ اس میں فل کورٹ بنانے کے لیے, پتہ نہیں آپ ڈائریکشن کہہ رہے تھے یا کہہ رہے تھے, لیکن یہ بھی ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف نہیں ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم کو ختم کرنے کے لیے جوڈیشل ایکٹیویزم اس میں جو میں یہ ایک دن میں 3 بینچز میں پیش ہوا. ایک منصور علی شاہ صاحب نے وہ اپنا فیصلہ کنٹیمپٹ والا سنا دیا جی, اسی دن وہ ایک کنٹیمپٹ کا اپلیٹ بینچ بیٹھا ہوا بن گیا, ٹھیک ہے. اور تیسرا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں وہی والا کیس ادھر فکس ہو گیا. تو وہ 3 جو میں اس میں مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, بہت زیادہ. میرے خیال میں یہ سارے جو سپریم کورٹ بیٹھے ہیں میرے بڑے بھائی, ہم ایک فیملی, بینچ میں ہوں یا بار میں ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے آرگیو جو کیا تھا منصور علی شاہ صاحب کے پاس, وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا, آپ بھی شاید میرے سے ایگری کریں کہ ایک 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنا از انڈیپینڈنٹ تھنگ. 194A جو ہے وہ سوری 191A, یہ سیکشن جو ہے اس میں ابہام ہے. اس میں ایک کمیٹی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں, ایک کمیٹی آپ نے اس میں بنا دی ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کی کمیٹی ہے, وہ سپریم کورٹ کے ججز کی کمیٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزالو اس کو فل کورٹ ہی کر سکتی ہے. یس, میں نے یہ آرگو کیا تھا کہ آپ نے یہ جو اس کو ٹیک اپ کیا ہے, کوشچن یہ ہے کہ بینچ ایگزیکٹو نہیں بنا سکتی, یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ ہے. لیکن اگر وہ بینچ بناتے ہیں تو کیا ریگولر بینچ کی جوڈیشل ریویو کی پار کو ٹیک اوے کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو. بینچ میں صرف کیس ایلوکیٹ ہوتا ہے, جورسڈکشن ایلوکیٹ نہیں ہوتی. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ وہ تو اب ایک ریگولر بینچ ایک کیس سن رہا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ غلطی سے لگا, اس میں پہلے ہی نوٹس ہوا تھا, وہ علیحدہ ہے. کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ ایک ریگولر بینچ ایک کیس سن رہا ہے, وہ سنتے سنتے ایک کوشچن آتا ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے. تو کیا وہ اس کو وہیں پہ بند کر کے کہیں گے کہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے, یا یہ ہمارے بینچ کا کیس نہیں رہا, اس کو چل. یہ ریزالو ہونا ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ صرف کیس ایلوکیٹ کرتا ہے یا جورسڈکشن ٹیک اوے کرتا ہے. میں نے یہ آرگو کیا تھا, اس کے ساتھ 187 پڑھا تھا کہ سپریم کورٹ کی جو اوریجنل پاور ہے وہ ریگولر بینچ کے پاس بھی ویسے ہی ہے. دوسرا میں نے کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہے وہ بینچ نہیں ہے. بینچ تو جوڈیشل کمیشن بنا سکتا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ,
لیکن سپریم کورٹ نے ایز این انسٹیٹیوشن اگر بیٹھنا ہے ایز اے فل کورٹ تو وہ پار آج بھی چیف جسٹس کے پاس ہے. اس لیے میں نے ساتھ 187 پڑھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ بنا سکتا ہے. چیف جسٹس نہ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہے تو پھر ہم وہی پہ بیٹھے. چیف جسٹس دیکھیں اتنا بڑا عہدہ ہے جس کو انہوں نے کرپل کر دیا ہے. آپ کے ملک میں جو اوپر کے ٹاپ کے ہیں نا, ایک پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, ایگزیکٹو کا پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے جی, اور لیجسلیشن سائڈ پہ اسمبلی پہ آپ کا اسپیکر ہے یا سینٹ کا چیئرمین ہے, اور جوڈیشل سائڈ پہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. آپ اس کو صرف ایک سمبولک پوسٹ بنا سکتے ہیں؟ آنسر از نو. چیف جسٹس ایک انڈیپینڈنٹ علیحدہ سے پوسٹ ہے وچ along with other سپریم کورٹ ججز constitute a سپریم کورٹ. آرٹیکل 176 میں آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے ساری کی ساری ان کی پاورز اور جورسڈکشن کو کھینچ سکتے ہیں؟ آنسر از نو. کیونکہ وہ جو پار ان کو دی ہیں وہ تو ان کے پاس رہیں گی, ریزیڈری جتنی ہیں وہ ساری کی ساری وہیں سپریم کورٹ اور اس کے پاس رہیں گی. دس واز مائی آرگومنٹ. لیکن اس میں میں آپ کے توسط سے میں یہ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں, میرے خیال میں منصور علی شاہ صاحب کو اس کوشچن پہ فل بینچ کا کہنا چاہیے تھا, جو انہوں نے کنٹیمپٹ کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ ان ممبرز نے کنٹیمپٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ مناسب آرڈر نہیں تھا, اور اس سے ڈیوائڈ سپریم کورٹ میں بڑھی ہے. جب میں ان ججز کے سامنے پیش ہوا ہوں تو ان کی ایگنی تھی وچ واز جسٹیفائڈ. مجھے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ممبر تھے وہ بڑے پریٹربڈ, اور وہ مجھے نظر آئے کہ یار ہمارے اوپر اب دیکھیں گے کنٹیمپٹ بنتی کہ نہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جو کہ میں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آپس کی یہ والی جو رنجش ہے, یہ جو آپ ایک دوسرے کے خلاف اتنا دیکھیں, ڈائسنٹ کرنا صحت ہے, ڈائسنٹ کرنا از سم تھنگ پروگریسو پازیٹیو. بالکل, ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, ہم بینچز میں بیٹھتے تھے, اختلاف جو ہے یہ ہمیشہ اچھی چیز ہے. اختلاف. اچھا, اب ہم سر آخر میں آ گئے اپنے سارے پوڈ کاسٹ کے, تو تھوڑا سا آن لائٹر نوٹ کچھ ہو جائے. فنون لطیفہ, آپ فلموں کے آپ بھی شوقین ہیں, ہم بھی ہیں, تو کچھ ایکٹرز اور فلمیں تو میں ٹیوشن سے بھاگ کے دیکھنے جاتا ہوں. چلے وہ پاکستانی, چلے میں نے نام نہیں لکھے ہوئے, لیکن انڈین سے سٹارٹ کرتے ہیں. جو ہیروز تھے یا جو ایکٹرز تھے ان میں آپ راج کپور یا دلیپ کمار؟ دلیپ کمار. دھرمیندر یا امیتابھ بچن؟ امیتابھ بچن. عامر خان یا سلمان خان؟ عامر خان. شاہ رخ خان یا اکشے کمار؟ نہیں, شاہ رخ. ہم تو شاہ رخ. اچھا, اور اب ایکٹریسز میں آ جاتے ہیں, زینت امان یا ریکھا؟ یہ تو آپ نے مشکل میں ڈال دیا. یہ تو اپنے ٹائم لائن میں. آپ ایک کرکٹ ہیرو تو نہیں رہے کہ میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. نہیں, میں ان دونوں میں سے چوز نہیں کر سکتا, میری تو دونوں فیوریٹ ہیں. اچھا, دونوں, چلے اس کو پھر دونوں کو رکھ لیتے ہیں. مادھوری ڈکشت یا جوہی چاولہ؟ مادھوری. کرشمہ کپور یا کرینہ کپور؟ دونوں بہنوں میں سے ایک آپ چوز کریں. کرینہ کپور نے کام بہت اچھا اینڈ پہ کیا ہے, اس کی کچھ فلمیں بڑی ریمارکیبل ہیں ایز این ایکٹریس. وہ ایک بیوٹی اپنی جگہ, لیکن ایز این ایکٹریس شی ہیز پرفارمڈ ویری ویل ان لیٹر موویز. بہت ہو چکی ہیں. دیپیکا پادوکون یا عالیہ بھٹ؟ دیپیکا پادوکون. چلیں سر, اسی نوٹ کے اوپر ہم اپنا پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ اپنے ٹائم کا. آپ کا بہت شکریہ, بہت مزہ آیا, آپ نے بہت کھل کے باتیں کی. میں ہمیشہ کرتا ہوں, پتہ نہیں یہ چلتی ہیں کہ نہیں چلتی. نہیں, انشاءاللہ چلیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ.